نصلي على رسول بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. मोहतरम तालिबात, आज का जो हमारा दर्स है, दूसरा दर्स सूरत नास पे है, जो कि कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत है, 114 नंबर की सूरत है। तो इंशाल्लाह आज के दर्स में हम सूरत नास को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم۔ سورہ ناس یہ مکی صورت ہے اور اس میں مکمل 6 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی صورت کی طرف جائیں، مختصر سا اس سورہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صورت اور اس کے ساتھ میں اس سے پہلے کی صورت یعنی صورت نمبر 113 سورۃ الفلق، یہ دونوں کو ہم کہتے ہیں معوذتین۔ چونکہ اس میں پناہ مانگی گئی ہے، پناہ مانگنے والی 2 صورتیں ہیں، اس لیے اس کا نام معوذتین رکھا گیا ہے۔ اور یہ ان کے درمیان بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور یہاں تک کہ جو نازل بھی ہوئی ہے تو ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ صورت نزول کا جو وقت ہے، یہ مکہ کا بالکل ابتدائی دور ہے۔ وہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی مکہ مکرمہ میں۔ مکہ معظمہ میں یہ صورتیں جن حالات میں نازل ہوئی، یہ وہ دور تھا، اسلام کی دعوت جو ہے تو شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ جو آپ کی دعوت وہاں پر پھیل رہی تھی مکہ مکرمہ میں، تو قریش کی جو مخالفت تھی وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی۔ اور جب قریش کو یہ امید ہی نہیں رہی کہ آپ کسی طرح بھی اپنے دین میں پلٹنے والے نہیں ہیں یا کسی بھی طرح آپ اپنے راستے سے واپس پھرنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی جو عناد تھی، دشمنی تھی، اس میں حد سے زیادہ تجاوز کر دیا۔ ہمیں واقعہ تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، جبکہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہیں کہا کہ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں دولت دے دیں گے، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سرداری دے دیں گے، اور اگر تمہیں عورتوں کی طلب ہے تو ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، لیکن تم اپنے راستے سے پھر جاؤ، اور جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسے چھوڑ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ یہی کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو تو میں اپنی اس دعوت سے پھرنے والا نہیں جو میں دے رہا۔ تو یہی بات ہے کہ جب ہر طرح کی انہوں نے سودے بازی کر کے دیکھ لی، کفار مکہ نے، قریش نے آپ وسلم کو بہلا کر پھسلا کر ہر چیز سے آزما کر دیکھ لیا کہ وہ اب اپنے کام سے پلٹنے والے نہیں ہیں، تو ان کی دشمنی میں بہت زیادہ شدت آ گئی۔ اور شدت یہ کیسی آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئی۔ راتوں کو خفیہ مشورہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے نعوذ باللہ قتل کر ڈالے، کس طرح سے آپ کے خلاف جادو ٹونے کرے، کس طرح سے جو ہے آپ وفات پا جائیں نعوذ باللہ، یا بیمار ہو جائے، یا بیماری میں مبتلا ہو جائے، یا مجنون پاگل بن جائے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھی تو اپنی دشمنی میں حد سے زیادہ پڑ گئے۔ اور ان لوگوں میں بھی خاص وہ لوگ تھے جن کے گھر میں سے ان کے بیٹے بیٹیاں یا کوئی عزیز و اقارب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ دشمنی میں آگے بڑھ گئے تھے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم ان لوگوں نے وہاں پر رکھا تھا، تاکہ آپ عوام کے جو دلوں میں آپ کے جو خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین کے جو خلاف خود بھی جو ہے تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نہ کسی طرح وسوسہ ڈالے، ہم لوگوں کو بدگمان کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ لوگ جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے لگے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر واپس اپنے دین میں آ جائے۔ تو اس طرح کے کاموں کے لیے کیا کر رہے تھے وہ لوگ، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے تھے۔
किस तरह से इन्हें आप वसल्लम को ईजा पहुंचाया कि इनाद और दुश्मनी इस हद तक आगे बढ़ गई थी। तो उस वक्त ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तावुज़ यानी अल्लाह की पनाह मांगने की हिदायत अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस सूरत के जरिए से बयान फरमाई है। तो इसीलिए इस सूरत को मौइज़तैन कहते हैं कि इसमें पनाह मांगी गई है अल्लाह ताला से मुख्तलिफ चीजों की। अब हम इस सूरह में इंशाल्लाह आगे देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इसकी पहली सूरत है, पहली आयत है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल यानी कि इसका तर्जुमा होता है कह दीजिए। कुल कह दीजिए। कुल का जो असल रूट वर्ड है वो है काफ वाव लाम। काफ वाव लाम यानी किसी बात के कहने को कौल कहते हैं। कुल ये हमारे आम जबान में भी, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अक़वाल ज़र्रीन, कौल, मक़ौला वगैरह इस तरह की जो अल्फाज है वो निकले हैं कुल से, जो कि किसी बात को कहने के लिए या बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुल ये एक हुक्मिया जुमला है जिसमें कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कह दीजिए। इसी से बनता है काला, उसने कहा, यक़ूलु वो कहता है या कहेगा, और कुल हुक्मिया कह दीजिए या कह दो। तो इस तरह इसका तर्जुमा है कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। इसका जो रूट वर्ड है वो आइन वाव और जा है। अल-औज़ इसके मानी है किसी की पनाह में आना, किसी की पनाह लेना, या किससे चिमट जाना। इसमें यह है कि आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। याऊज़ु आऊज़ु आजा याऊज़ु से बना है असल ये। इसके मीनिंग है मैं पनाह में आता हूँ। बी रब्बी रब से, रब की। बी हर्फ है, हमने सूरह फातिहा में भी देखे हैं ये बिस्मिल्लाह में बी जो है वह हर्फ था। वहां पर इसका तर्जुमा से की मीनिंग में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका तर्जुमा की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बी रब्बी यानी कि रब की। अन्नासी नास कहते हैं लोगों को, लोगों के रब की। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, यह इंसानों के रब की। अन्नास का जो तर्जुमा होता है इंसान भी होता है। रब की तो हमने पहले सूरह फातिहा में भी तशरीह देखे हैं। इस रब किसे कहते हैं? पालनहार को, निगहबान को रब कहते हैं। रब तरबियत करने की असल मीनिंग जो है, तो इसमें तरबियत का जो मानी है वो पोशीदा है रब में, कि किसी भी चीज को तदरीजन तरबियत देकर, नशोनुमा देकर एक उसके मकाम तक पहुंचाना, इसे हम कहते हैं रब, तरबियत करना। हम अपने वालिदैन के लिए भी अक्सर दुआ करते हैं कि रब्बिर हरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बयानी कि जिस तरह से उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, बचपन में हमारी परवरिश की, निगहदाश्त की। तो ये मीनिंग यहाँ पे आ रहे हैं रब के, कि बिरब्बी रब की, अन्नासी लोगों के। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों के। मलिक नास, मलिक बादशाह। इसके मानी ये होते हैं कि किसी चीज पर बजरिए हुक्म कंट्रोल करना। ये जो है तो ऐसा है कि हर चीज पर कुदरत रखना, किसी भी चीज की, तमाम चीजों पर अपनी हाकिमियत रखना, पूरा अपने कंट्रोल में उस चीज को रखना होता है। बादशाह जो होता है, बादशाह हम कहते हैं मलिक। हमने सिर्फ फातिहा में भी देखे हैं मालिकी यौमिद्दीन, के वो रोजे जजा का मालिक होगा। यानी उस वक्त किसी की बजाल तक नहीं होंगी कि वो कुछ कहे सामने से, जब तक कि वो इजाजत ना दे, जब तक कि वो कोई बात ना करे। लोगों को हलने का भी वो नहीं है कि जब अल्लाह ताला कहेगा तो जब वो कुछ करेंगे। ऐसे मलिक बादशाह जब पूरे इख्तियारात, हर चीज पर जो कंट्रोल होता है वो उसके हाथ में है। किसके? लोगों के, बादशाह के। यहाँ से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ही। हर चीज का इख्तियार, मरने का, जीने का, उठ खड़े होने का, खाने पीने का,
جب تک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج جو ہم بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ سب اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہے. تو یہ چیز پہ بھی سارا کنٹرول کس کا ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو مالک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی. اگلی آیت ہے الہ الناس. الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے, لوگوں کے معبود کی. الہن ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ بنا ہے, اصل الہی سے بنا ہے. الف لام نے تعریف اس پر داخل کر کے اس کو اللہ بنا دیا ہے. الہن کے الہی, یہ جو حرف ہے, یہ جو لفظ ہے, تو یہ اصل میں بولا جاتا ہے تمام معبودوں کے لیے جو لوگ پرستش کرتے ہیں, مشرکین وغیرہ, سورج کو, چاند کو, اس کو, بتوں کو, سب کو کیا کہتے ہیں؟ وہ الہ کہتے ہیں, معبود کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں. لیکن ہم اس کو جب الف لام میں تعریف داخل کرتے ہیں, الف لام داخل کرتے ہیں, جب اللہ بنتا ہے تو مخصوص حرف ہوتا ہے اللہ کے لیے. دور قدیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جبکہ کعبے میں کئی بت تھے تو قریش مکہ ان کو الہی کہتے تھے کیونکہ وہ معبود تھے, اور اللہ کے جو کنسپٹ تھا ان کے نزدیک وہی تھا کہ اللہ جو ہے تو ان سب سے اوپر کی چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ پانی کی ہے, یہ ہماری سفارش کرتا ہے پانی دینے کے لیے, کھانے کے لیے, یا ہماری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے, خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے. ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں, درخواستیں ہوتی ہیں, تو اس کو اللہ تک لے جاتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ چیز تھی کہ اللہ ہے, لیکن انہوں نے مختلف الہ بنا دیے, مختلف خدا بنا لیے تھے. تو اللہ جو ہے وہ مخصوص نام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور باقی جو ہم نے دیکھے ہیں الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, یہ سب صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں, مختلف جگہوں پر آئے ہیں. تو الہی, معبود, الناس, لوگوں کے معبود. الناس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. من سے, یہ بھی حرف ہے, جس طرح سے بی ایک حرف ہے اس کے معنی ہم نے کی کے کیے ہیں, یہاں پر من ایک حرف ہے, اس کے مطلب ہوتے ہیں سے کے. من سے شرین, یعنی کہ شر. الوسواسی, وسوسہ ڈالنے والے. اصل جو ہے تو وسوسہ ہے, تو وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ ایک برے خیال کو کہتے ہیں, ایسے خیال کو جو کہ دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ایک جو معنی آتے ہیں وہ ہے زیور کی چھنکار, ہلکی سی ایک آہٹ. اس کے لیے بھی یہ میننگ بھی جو ہے تو وسواس کے ہوتے ہیں کہ زیور کی تھوڑی سی چھنکار کے لیے, یا پھر ایک آہٹ کے لیے, ہلکی سی, جیسے دروازہ کھولتے ہیں ہلکی آہٹ ہوتی ہے, تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ الوسواس. تو شیطان کا اصل جو کام ہے وہ کیا ہے؟ دل میں وسوسہ ڈالنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ شیطان من شر الوسواس الشیطان, کہ شیطان جو ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے شر کا دلوں میں, بلکہ یہ کہا ہے من شر الوسواس, شر, وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ ظاہر ہے شیطان ہی ڈالتا ہے انسان کے دل میں. تو یہاں پر شیطان وسوسہ اندازی کی جو برائی ہے تو اس کو بیان کیا گیا ہے الوسواس, وسواس جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے. القناس, فنس, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے کے یا سکڑ جانے کے. تو اسی سے شیطان کو قناس کہا ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہو جاتا ہے. وہ انسان کو اس چیز پر نہیں کر سکتا کہ نہیں تم کو جو میں وسوسہ ڈال رہا ہوں تو اس کو کرنا ہی ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اس کے آگے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک انسان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ اس نے, یعنی کیا وسوسے میں پڑ جاتا ہے یا پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اگر وہ پڑ جاتا ہے تو اپنی دور, بہت دور نکل جاتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے. جب قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو پوچھیں گا جو دوسروں بتوں کی عبادت کر رہے تھے کہ تم نے کیوں کیا, تو وہ کہیں گے کہ اس نے کہا, شیطان نے کہا. تو شیطان کہے گا کہ میں نے صرف کہا تھا لیکن کرا کس نے؟ تم نے کیا. تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وسوسہ ڈالنا ہے اور پیچھے ہٹ جانا. نہیں ہو رہا ہے انسان سے, واپس آتا ہے, پھر وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں, پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جو اپنے ایمان کے پکے ہوتے ہیں, جو صادق ہوتے ہیں, تو اللہ کے جو نیک مومن بندے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تو ان وسوسوں سے, وسوسوں کے اس میں نہیں آتے,
بالकुल और अल्लाह ताला के लिए खास हो जाते हैं। तो इसकी मीनिंग वही है, कन्नास के बुराई की जो शर से जो अंदर वसवसा डालता है तो छुप कर डालता है, वापस हमला करके पीछे की तरफ आ जाता है। एक आयत में है सूरह तकवीर में, फला उक़सिमु बिल खुन्नस, कि हमने उन सितारों की कसम खाई, अल्लाह ताला ने वहां पर, जो के पलट कर आते हैं, पीछे हट जाते हैं। वहां पर उससे जो मुराद है उस सूरे में, तो वो है पीछे हट जाने वाले, वो मुराद है जो कि उल्टी रफ्तार से चलते हैं। तो यहाँ पर मिश्तरी मुर्रिक वगैरह उस सूरे में, सूरह तकवीर में खन्नस से ये मुराद है कि वो उल्टी चाल चलते हैं, पीछे की तरफ नहीं, इसलिए उसे कहा है खन्नस। तो यहाँ पर इस सूरे में जो उसके वर्ड की मीनिंग है वो है छुपकर हमला करने वाले, छुप छुप कर हमला करने वाले। अगली आयत है अल्लज़ी। अल्लज़ी जो, अल्लज़ीना, देखे हमने पिछली सूरत में गया है अल्लज़ीना नाम था। अल्लज़ी जो युवस्विसु, वसवसा डालता है, फी में, ये भी हर्फ है, जैसे कि यहाँ पे हमने मिन देखे हैं, बी देखे हैं, तो ये फी भी एक हर्फ है, इसकी मीनिंग होते हैं में। अल्लज़ी जो युवस्विसु, वसवसा डालता है, फी में, सुदूरी, सीना, दिल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सुदूर नास, लोगों के दिलों में। पूरा मतलब ये हुआ कि जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में। सदरी, सदर जो कहते हैं असल में दिल को कहते हैं। हम दुआ भी करते हैं, दुआ पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, वो है कि रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली, ऐ मेरे परवरदिगार इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे। तो इसकी जो जमा आती है वो है सुदूर। वहुस्सिल मा फी सुदूर, सूरह आदियात में है, और जो भेद दिलों में है उस दिन जाहिर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के जो सीनों में है वो अंधे होते हैं। ये मुख्तलिफ इस्तार के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये जो वर्ड है सुदूर, बहुत ज्यादा जगह जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अगली आयत है मिनल जिन्नती वन्नास, जिनों में से, मिन से, अल जिन्नती जिन, वन्नास और लोग, यहाँ है जिन है, यहाँ पर जिन यानी कि जिन जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जो कि आग से पैदा की, वही है जिन। जन्ना नहीं है, जन्ना की मीनिंग क्या हो जाएंगे, जन्नत, यहाँ पर है जिन, अल्लाह ताला की मखलूक, जिन और इंसान। तो ये हमने इसकी मुख्तसर सी अल्फाज की तशरीह देखे हैं। अब हम इस सूरह की मुख्तसर सी तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास और इलाहिन नास, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की और इंसानों के माबूद की। यहाँ पर जो पहला खिताब है कुल कहने का, अल्लाह ताला जो कह रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके पहले मुखातिब है, क्योंकि ये कुरान पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर ही उतरा है। तो कुल आप वसल्लम के लिए कि कह दीजिए, और उसके बाद आप वसल्लम के बाद तमाम मोमिनीन और मुसलमान इसके खिताब के हकदार है कि कह दीजिए आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के बादशाह और लोगों के माबूद की। ये जो है अल्लाह ताला की यहाँ पर इन 3 आयतों में 3 सिफतों का तस्करा है, और 3 सिफतों के वास्ते से अल्लाह ताला की पनाह चाही गई है। और अगर हम इन आयत में देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के ये जो आयत है, तो ये अल्लाह ताला के जो हुकूक है तो उसको भी मुअय्यन करती है, हमारे सामने पेश करती है, जो कि बंदे पर आयद होते हैं। और फिर ये रहनुमाई भी हमें ये देती है कि इन सिफात से जो चीज मुत्तसिफ है, जो चीज को बयान करना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ हम ये तौसीफ कर रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वही अहल है, वही इस चीज की सलाहियत रखता है कि बंदे को मुश्किलात में जो है तो उससे पनाह ले, उसकी तरफ जाए, और वही वो लायक है कि बड़े से बड़े दुश्मन के मुकाबिल में भी वो
ہمیں پناہ دے۔ تو اس میں جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب اور لوگوں کا الہ معبود۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہ تین چیزوں کا تذکرہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عابدو، معبود، الہ معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا پڑھے ہم نے کہ نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کے حساب سے ہی جو ہے تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے تمام انسانوں کو پالنے والے، اے تمام انسانوں کے نگہداشت کرنے والے، تمام عالم کو چلانے والے، ہمارے بادشاہ، ہمارے معبود، حقیقی معبود، کہ جس کی صرف عبادت کے لائق ذات صرف تیری ہی ہے، تو ہم کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم ان تین صفتوں کو دل سے مان لیتے ہیں، جب یہ ہمارے ذہن میں ہوتی کہ نہیں، یہ صرف تین صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ ہم اس کے علاوہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنے پاس اپنی حاجات لے کر کسی کے پاس نہیں جاتے، تو جتنے بھی تمام جو شرک کے رکھنے ہوتے ہیں، جو شرک کے راستے ہوتے ہیں، وہ ایسی صفتوں کو ماننے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو مان لیتے ہیں تو باقی تمام جو صفات ہے تو ان کو جو ماننا ہوتا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو یقیناً وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اسی کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اس میں ہے، تین صفات ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی بھی، جس کا واسطہ دے کر ہم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، کہ اللہ سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے شر۔ فرمایا کہ کہو میں وسوسہ ڈالنے والے، دبک جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لیکن پھر دبک جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل مراد تو اس سے شیطان ہی ہے۔ جو آگے صفات آ رہی ہے، جو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر اصل جو ہے شیطان ہی کے بارے میں بات ہے۔ اور شیطان کی ایک تکنیک ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا جو اعتماد ہوتا ہے شیطان کا، وہ سارا وسوسے پر ہوتا ہے۔ وسوسہ اندازی جو کرتا ہے، وہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے اور جو جھوٹے اور پرفریب وعدے کرتا ہے، اصل اس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ انہی چیزوں کو لے کر لوگوں کو اپنے فریب میں پھنساتا ہے، اپنی جھوٹی چالوں میں پھنساتا ہے، اپنی باتوں میں پھنساتا ہے۔ پھر جب وہ پھنسا لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑی قرار دے دیتا ہے کہ میں تو ان سب چیزوں سے بڑی ہوں، مجھ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اور پھر بیٹھ کر ایک جگہ ان بیوقوفوں کی بدانجامی کا جو تماشا دیکھتا ہے کہ جو اس کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر اپنی دنیا تو خراب کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب۔ تو وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے، اور خناس دبک کر رہنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یا حملہ کر کر کے پیچھے پلٹ جانے۔ تو یہ جو ایک صفت ہے، یہ دونوں ہی صفات ہے، جو وسوسہ ڈالنا، چھپ کر حملہ کرنا کیا ہے؟ یہ صفت ہے، ایک شیطان کی صفت ہے، جو دونوں ایک ساتھ بیک وقت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کا جو شیطان کے پاس ایک واحد ہتھیار ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وسوسہ اندازی کرے۔ اس کے سوا اس کا کوئی اور زور، اختیار کچھ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز بخشا ہی نہیں ہے۔ لازماً وہ لوگوں کو گمراہ ہی کر ڈالتا ہے، پرفریب وعدے دے کر، یا پھر ملمہ کی بھی باتوں سے، تنبیہات سے، یا دھمکیوں سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو بالکل اس چیز سے معروف نہیں ہوتے، اور نہ وہ ان لوگوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ دھمکی دی کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے قاص بندے ہیں تو اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری بندگی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، جو میرے بندے، تو ان پر تیرا بالکل زور نہیں چلے گا۔
تو یہی ہے، اور ساتھ میں بندوں کے بارے میں اطمینان دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اطمینان دلایا ہے اس کے بدلے میں کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کہ اللہ ہی تیرے اعتماد کے لیے کافی ہے، اللہ ہی تیرا وکیل ہے، اللہ ہی ہے جس پر تجھے بھروسہ کرنا ہے. یعنی کہ اس کے جو بندے ہیں تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے شیطان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے اس اعتماد کی جو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے جس کے مقابل وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہ انہیں سرخرو کرے گا. تو قناز یہ دوسرا حرف ہے، لفظ ہے، اس کے جو کردار کا جو دوسرا رخ ہے شیطان کی یہاں پر واضح ہوتا ہے. عام طور پر جو ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ چھپ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے، چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے ہمارے اس میں، بلکہ خود سامنے نہیں آتا. تو اس وجہ سے یہاں پر اسی کیا کہا ہے، قناص. تو یہاں پر اصل میں یہ انہی شیطان کے لیے، یعنی انہی کے لیے ہے جو کہ چھپ کر، یعنی جنات اس زمرے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی فرمانا ہے من الجنتی والانس، تو جن جو ہے تو وہ اس زمرے میں آتے ہیں قناص، چھپ کر حملہ کرنے والے، کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اسی لیے یہاں پر یہ چیز ہے. تو شیاطین جو ہوتے ہیں اصل جن میں سے ہی اور انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. جو شیطان جو تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ کیا تھا، جن تھا. اور اس نے ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ کیا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو انہیں بہکا کر رہوں گا. تو وہ چیز کیا ہے، وہ شیطان ابھی تک زندہ ہے کر کے تھوڑی ہے. وہ شیطان کی جو پیر مرید جو اتنی نسلیں چل رہی ہے جنوں کی، تو ان میں سے شیطان، ان میں سے گمراہ لوگ جن میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، جن میں بھی مسلمان لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو شیطان ہوتے ہیں تو وہ یہ کام انجام دیتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں سے. تو یہ وہی ہمارے نزدیک جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دبک کر رہنے والا، یعنی کہ اللہ کے بندوں کو برگلانے کے لیے تو آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، لیکن جب وہ کوئی شخص آ جاتا ہے چکمہ دے کر اس کو بیٹھتا ہے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری کیا کرتا ہے، وہ اپنے اوپر نہیں لیتا بلکہ نتائج اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. وہ تو بس کیا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، چھپتا ہے، بھاگ جاتا ہے. آگے کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ تو جان، تیرا اللہ جان. اور کیا ہوتا ہے، انسان اس کے بہکاوے میں آ کر، اس کی پرفریب باتوں میں آ کر اپنی عاقبت تو خراب کرتا ہی ہے، دنیا بھی خراب کر لیتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ اس کی مثال سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال شیطان کی ہے. شیطان کے جو کردار ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہاں بیان کر رہے ہیں سورہ حشر میں کہ ان کی مثال شیطان کی ہے. جبکہ وہ اس انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، تو جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خود سے بری ہوں، میں عالم کے خداوند اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جو کردار تھا، یہ شیطانی کردار کی ایک مثال ہمیں جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے، جبکہ یہودیوں نے شیطان ہونے کا مظاہرہ کیا. وہ قریش کے پاس گئے، ان کو بھڑکائی دی کہ مدینے پر چڑھائے، مسلمانوں کو ختم کرے، بہت تھوڑی تعداد میں ہیں مسلمان، تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، آپ بہت ہمت، بہت طاقت اور بہت مال والے ہیں، تو اگر ضرورت ہوں گی تو ہم بھی آپ کا اس میں ساتھ دیں گے. لیکن کیا ہوا پھر بعد میں، جب جنگ بدر کا میدان بنا، جب دیکھا اس نے کہ معاہدے کا ایک کارزار گرم ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، میدان کا نقشہ دیکھ کر وہ تو الٹے پاؤ اپنے گھروں میں گھس بیٹھے، گھروں میں بیٹھ کے رہے، چھپ گئے. تو یہ یہاں پر جو ان کا جو نقشہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کھینچا ہے. اب وہاں پر جو انہیں تشبیہ دی ہے وہ الشیطان کے لفظ سے دی ہے کہ اور جب کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے، یعنی کہ قریش کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے اور کہا اب آپ لوگ غالب ہونے کا ووتا کسی میں نہیں ہے، یعنی آپ ہی غالب ہے اور میں آپ لوگوں کا پڑوسی ہوں. تو جب وہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، یعنی مسلمان اور قریش مکہ آمنے سامنے ہوئے، تو دم دبا کر بھاگا اور بولا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ مشاہدہ کر رہا ہوں جو تم نہیں کرتے. تو شیطان اور اس کے پیروکار ان لوگوں کا یہی کام ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی وہ یہی کرنے والے ہیں. تو قرآن میں جگہ جگہ جو ہے تو جو گمراہ لیڈر ہوتے ہیں اور ان کے جو پیرو ہوتے ہیں تو ان کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اسی لفظ سے الشیطان سے کھینچی گئی ہے. تو جو اس وقت قیامت کے دن جب جہنم میں برپا ہوں گی ان کے درمیان، تو جو تصویر ہے تو اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کی پیروی کرتے تھے. لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ مانتے تھے بتوں کو تو ہم بھی آپ کی پیروی کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے تھے، اور ہم اس کے نتیجے میں یہاں پہنچے ہیں. کیا آپ لوگ اس عذاب میں سے کچھ حصہ ہمارا بٹائیں گے، کچھ آپ ہمارا حصہ لیں گے، ہم تو آپ کی وجہ سے جہنم میں ہیں.
تو لیڈر ان کے جو شیاطین ہے بڑے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ جھٹ سے جواب دیں گے کہ تم کو شامل زدہ تھے، تم نے ہماری پیروی کی، ہم کو تمہارے اوپر کوئی زور تھوڑی تھا، ہم تو صرف تمہیں کہتے تھے تو تم پیروی کرتے چلے جاتے تھے، ہم تھوڑی کہتے تم کو نہیں کرنا ہی ہے کرتے۔ تو وہ کہیں گے کہ تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، تم جو کچھ بنے خود اپنے کیے سے بنے اور اپنے کیے کہ اب تم سزا پاؤ۔ تو یہاں پر جو تصویر ہے وہ قناص کی ہے، کیسے چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے آ جاتا ہے۔ اگلی آیت 5ویں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یعنی کہ نشاندہی کر دی ہے ایک طرح سے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا جو اصل کام ہوتا ہے تو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے اندازی کرنا ہوتا ہے، صدور الناس، کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ صراط مستقیم سے لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکانے کے لیے وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے تو اس کا بندوں پر کوئی تصرف کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ صرف وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور جو گمراہ کرنے کا اصل اختیار، جو گمراہ ہونے کا اصل اختیار کیا ہے، انسانوں کے پاس ہے، وہی ہے کہ الصدور الناس۔ اور کیا ہوتا ہے وسوسہ، دل میں بھی وسوسے آتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں دلوں میں بھی خود سے وسوسے آتے ہیں، تو نفس سے بھی پناہ مانگنی ہے، نفس کے وسوسوں سے، تو یہ بھی چیز اس میں شامل ہوگی کہ صدور الناس، یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے سینے میں دل میں لوگوں کے، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہاں پر وہی ہے کہ جو ہے تو جو وسوسے ڈالنے کا کام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بیان کیے گئے ہیں شر وسوسے ڈالنے کے دلوں میں، اس میں تو یہ کام جن میں سے بھی لوگ کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی کرتے ہیں، جن میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، انسانوں میں بھی ہیں۔ تو یہی ہے کہ جو بنی آدم کو گمراہ کرنے کا جو مشن شیطان نے جس کا اعلان کیا تھا، تو وہ مشن کیا ہے کہ ابھی تک اس کے پیر مڑے جو ہے تو چلا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ چلنے والا کام ہے۔ جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ بدکار بھی لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو کہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو یا انسان اچھا کرے، نیک اعمال کرے، تو ہر چیز میں کیا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پیچھے کھینچے جائے، اللہ کی نظروں میں گرایا جائے اور اپنے ساتھ جہنم میں وارد کیا جائے۔ تو ہمیشہ اس خدمت کے لیے جو ہوتے ہیں تو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنہوں میں سے بھی اس میں لوگ یہاں پہ پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ہم نے سورۃ الناس کی ایک مختصر سی تشریح تفسیر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ یہاں پر اصل میں یہ جو دو سورے ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ فلق، یہ دونوں میں بھی یہ چیز ہے کہ اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ اب اگر ہم اس میں دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کیا ہے، آخری چیز اس کے بارے میں ہے غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو آغاز ہوا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوا ہے، اور قرآن کا جو اختتام ہوا ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے ہے، معوذتین کہتے ہیں ہم۔ تو آغاز میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہم نے کیا آغاز میں ہم نے جو پڑھے ہیں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، حمد و ثنا ہم سے تیری کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بندگی ہم عرض کرتے ہیں، بندہ عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، جو سب مجھے درکار ہے میں صرف آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے آپ جو تو سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے پورا قرآن رکھ دیا جاتا ہے، پورا قرآن دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی سورہ فاتحہ جو کہ ہوا ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان ہدایت مانگتا ہے تو پورا قرآن اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے سورہ بقرہ سے کہ یہ ہے ہدایت، اب تم اس سے پڑھو، تم اسے سمجھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اس میں، اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو۔ ہدایت اس میں ہے، سیدھا راستہ اس میں ہے کہ جب تم اس کو پکڑ کر چلو گے تو بالکل تم گمراہ ہونے کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس میں تمہاری مدد کرے گا۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا قرآن دیا، اس بات پر ختم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس قرآن کو دینے کے بعد میں کہ یہ ہدایت ہے، تم اس پر پڑھو، اس کو عمل کرو، تو پھر آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ جو رب فلق، رب الفلق، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس عرض کرتا ہے کہ میں ہر مخلوق کے ہر فتنے سے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ صرف تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیاطین، جن اور انسانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ راست پیروی میں وہی سب سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، وسوسے جو ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، مثلا عربی سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تجوید کے لیے جانا چاہتے ہیں، کہیں بھی جو بھی اچھا کام کرنے چاہتے ہیں، تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں یہ تو سونے کا ٹائم رہتا نا، نہیں بہت کام رہتے، نہیں دن بھر کام کرتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، بچے بھی ستاتے ہیں، کیسے کریں، تو آرام کا وقت رہتا ہے۔ تو بالکل یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اگر اس پہ واضح ہو، تو کیا کرتا ہے؟ ان تمام وسوسوں کو دل سے جھٹک کر اپنے اس پہ لگ جاتا ہے، اپنے نیک کام پہ لگ جاتا ہے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں جنہوں کی انسانوں کے، بالکل اس پہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی بندگی کا، اس کی یعنی کہ رب العالمین ہونے کا، اور اس کی حمد و ثنا تعریف کرتے ہوئے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ بتا، تو اللہ تعالیٰ اپنا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جاتے ہیں کہ اللہ اب میں ان سب سے سیکھ تو لیا ہوں، لیکن اب ان سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے حصار میں دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو کہ تو ان سب سے ہمارے حفاظت کرنا، ہماری، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس طرح سے یہ سورۃ الناس مکیہ ہماری یہاں پر تکمیل ہوئی۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الفلق دیکھیں گے، جو کہ موضوع کے حساب سے بالکل ایک ہی ہے، تقریباً ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو مختلف سے یعنی کہ اس کا جو موضوع مضمون ہے، انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے سماعت فرمائیں گے اپنی آئی کی سورۃ الفلق میں انشاءاللہ۔ یہاں پر مکمل ہوا۔ چلیے سورۃ العصر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔